بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرآن حکیم کا 22واں پارہ سورہ یاسین کے باقی حصے کہ اس کا تقریباً 1.5 رکوع 22ویں پارے کے آخر میں ہے، اور سورہ یاسین کا باقی حصہ 23ویں پارے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ الصافات، سورہ الصاد اور سورہ زمر کے پہلے 4 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں قرآن حکیم کو شاہد اور دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے، اور یہ ہمیشہ قائم رہنے والا معجزہ ہے۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اتنے واضح دلائل کے باوصف قرآن جیسے معجزے کے ہونے کے باوجود کچھ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لانے سے عاری ہیں۔ اس کی وجہ خود ان میں پائی جاتی ہے کہ ان کے گلوں میں طوق ہیں جو انہوں نے انکار اور عناد کے باعث پہن رکھے ہیں، اور اسی طرح ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے آگے اور پیچھے کج فہمی اور غلط فہمی کی دیواریں ہیں، کہیں شہوات ہیں اور کہیں شبہات ہیں۔ اس کے بعد ذکر فرمایا کہ ہم نے ایک بستی میں رسول بھیجے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کہ انہیں اس بستی کے لوگوں کا قصہ سناؤ جہاں ہم نے رسول بھیجے، پہلے 2 رسول بھیجے اور پھر ان کی تائید کے لیے ایک تیسرا مبعوث فرمایا۔ یہ اسی قسم کے احوال تھے جن کا سامنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اہل مکہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور ظاہر ہے آپ تو ختم المرسلین ہیں، آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد تو کوئی رسول نہیں آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ میں سے آپ کی تائید کرنے والے بنائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے داعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ مقام دعوت میں کھڑے ہوتے اور آپ کی تائید کرتے۔ تو ان بستی والوں نے رسولوں کا انکار کیا اور کہا کہ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انبیاء نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب گواہ ہے، یہ قسم کا صیغہ ہے۔ انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، یہی باتیں تھیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو سناتے تھے، لیکن انہوں نے وہی کہا انا تطیرنا بکم، ہم تو تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تو ہماری نحوست کی وجہ سے ہم پر مصائب و آلام آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ ساری نحوست تمہارے اپنے اعمال کی ہے۔ اور پھر
ایسا ہوا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کی، ان مقدس ہستیوں کی بات مانو کہ جو تم سے کچھ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل، جسے کہتے ہیں کہ فٹ آتی ہے کہ آپ بھی ان سے اجر کے طالب نہیں، اور آپ کے صراط مستقیم ہونے کی گواہی تو اللہ رب العزت والجلال دے چکا کہ اعلیٰ صراط مستقیم۔ اور پھر اس کے بعد اس نے توحید کے دلائل بیان کرنا شروع کیے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں سے 23واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں، اس کی توحید کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کو چھوڑ کر میں ایسے معبود بناؤں کہ اگر وہ رحمان اپنی رحمت کے باوصف اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودان باطل جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں یہ تو شفاعت بھی نہ کر سکیں اور نہ مجھے چھڑا سکیں، اور اگر میں ایسا کروں انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون، میری بات غور سے سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا، اور پھر آگے اس کا قصہ ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم نے اس کی قوم پر وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، آن کی آن میں وہ سب ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہی تھی اور وہ بجھے ہوئے کوئلوں کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور بندوں کا عام طور پر وتیرہ یہی رہا ہے، یہ حسرت ناک انجام ان کا ہوتا ہے کہ جب جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے سے پہلے اقوام کی طرف غور نہیں کیا کہ ان میں سے کوئی بھی تو پلٹ کر نہیں آیا، اور اگر وہ غور کرتے تو ان کے لیے کتنی نشانیاں ہیں جو انہیں اللہ کی توحید اور رسولوں کے برحق ہونے کی طرف رہنمائی کرتی۔ یہ زمین جو مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، جس سے اللہ رب العزت والجلال اناج اگاتا ہے، اور اسی میں ہر قسم کے باغات ہیں جس میں کھجوریں انگور پیدا ہوتے ہیں، جس سے پیدا ہونے والے وہ پھل یہ کھاتے ہیں جن کے بنانے میں ان کے ہاتھوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اور وہ پاک ہے شرک سے اور شریک سے کہ جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر قسم کے پھل اور میوے پیدا کیے ہیں، اور خود ان میں سے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو یہ نہیں جانتے۔ اور پھر دن کا رات سے، رات کا دن سے نکلنا، اور سورج کا ایک مسلسل مدار پر جاری رہنا، یہ سارے کا سارا نظام مقرر کردہ ہے اس عزیز اور علیم کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، پھر وہ ہوتے ہوتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور کبھی انہوں نے غور کیا کہ ہم نے انہیں ایک کشتی میں سوار کر کے اس طوفان سے بچایا تھا جس سے اس کشتی کے سواروں کے سوا کوئی نہیں بچا تھا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جب جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی کجروی، کج فہمی یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
قال الذین کفروا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان غریب مسکین فقراء کو کھانا ہی کھلا دو، تو کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں؟ اگر ان کو کھانا کھلانا اللہ کو منظور ہوتا تو کیا وہ خود ان کو نہ کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر دور کی کوڑی کیا لاتے ہیں کہ یہ قیامت کب ہے؟ قیامت جلدی طلب کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں، ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذہم وہم یخصمون، وہ ایک چیخ ہی تو ہوگی جو ان کو اچانک اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جب کہ وہ اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ نہ آپس میں بات کر سکیں گے، نہ وصیت کر سکیں گے، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ سور پھونکا جائے گا اور وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل بھاگیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے نکال باہر کیا؟ اور پھر خود ہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جس کا رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور رسول سچ ہی تو کہتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، ایک چیخ ہوگی اور وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ دن ہوگا انصاف کا، جس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ کیا نعمت ہے کہ ایک طرف انہیں ہر قسم کے پھل حاصل ہیں، اور وہ اور ان کے ازواج وہ لمبے سایوں میں آرام سے اور ایک شان سے تکیوں پر اور تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور وہاں پھل بھی ہے اور جو کچھ وہ مانگتے ہیں وہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک طرف یہ نعمتوں میں ہیں اور دوسری طرف مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک طرف ہو جاؤ، تم ان لوگوں کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کے لائق نہیں۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہے اور جس سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے دشمن شیطان الرجیم کی اتباع میں ہیں، جبکہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، کہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیا تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ اے بنی آدم، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے، اور وہ تم سے پہلے کتنی نسلوں کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم اب بھی نہیں سمجھ سکے؟ تو جب تم نے اس کے راستے کا انتخاب کیا تو اب انجام بھی یہی ہے، هذه جہنم التي کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اسی جہنم میں جاؤ جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہم اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اتنی باتوں کے باوجود اور ایسی کھلی دلیلوں کے باوجود اگر تم نہیں مانتے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی دنیا میں آنکھوں سے محروم کر دے، اور اگر چاہے تو تمہاری شکلیں بدل کے رکھ دے، والعیاذ باللہ۔ اور پھر اس کی دلیل بھی دی کہ یہ ہمارے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تم دیکھتے نہیں کہ جب کسی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اسے کس طرح پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اور پھر آخر میں انسان کے جو کچھ شکوک و شبہات ہیں،
क़यामत के मुतालिक उनका रद्द किया। क्या ये भी नहीं देखते कि हमने अपनी दस्ते कुदरत से उनके लिए जानवर पैदा किए हैं और उन जानवरों को इनका ताबे फरमान किया है, उसमें से दूध भी पीते हैं और उनमें से गोश्त भी खाते हैं और दूसरे फ़ायदे भी उठाते हैं, और इसके बावजूद अल्लाह को भूल कर ऐसे माबूद बनाए हुए हैं कि जो ना उनकी मदद कर सकते हैं और ना किसी वक्त इनके काम आ सकते हैं। और फिर आखिर में फरमाया कि इंसान कैसा नाशुक्रा है, ये भी भूल जाता है कि हमने उसे पानी की बूंद से पैदा किया और फिर वो हम ही से झगड़ता है और फिर बातें बनाता है कि मैं युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, कि जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी कौन ज़िंदा करेगा। इन्हें कहो कि वही जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था और वो हर तख्लीक को खूब जानता है, जिसने हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम जिसे तापते हो। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के बयान पर और अपनी सल्तनत की वुसअत के बयान पर इस सूरत की तकमील की। फरमाया अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम, क्या वो जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए क्या इनकी तरह और मखलूक नहीं बना सकता? क्यों नहीं, वो खल्लाक़ भी है, वो अलीम भी है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, उसका काम तो इतना है कि जब किसी बात का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, तो पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ की मिल्कियत और बादशाही है, और तुम सब ने उसी की तरफ पलटना है। यहाँ पर सूरह यासीन मुकम्मल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अस्साफ़ात आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन फ़त्तालियाति ज़िक्रन इन्न इलाहकुम लवाहिद। कसम है फरिश्तों की जो सफ़ बांधे रहते हैं, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन, और जो बादलों को हाँकते हैं, फ़त्तालियाति ज़िक्रन, और जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा वही की तिलावत करते हैं। ये फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ हैं जो वो अंजाम देते हैं। तो फ़रिश्तों की इन अक़साम को बतौर शहादत ज़िक्र किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपनी तौहीद की दलील के तौर पर। फरमाया इन्ना इलाहकुम लवाहिद, इसलिए कि मुशरिकीन फ़रिश्तों को देवियाँ और देवता करार देकर और उनको कहीं अल्लाह की माअज़ अल्लाह बेटियाँ करार देते थे। तो कुरान हकीम ने कहा कि वो तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, उसके मुकर्रर करदा फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और वो सब के सब गवाह हैं। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ़ एक है, वो जो रब्बुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़, वो जो आसमान का, ज़मीन का और जो कुछ उसके दरमियान में है, और मशरिक़ का और इसी तरह मग़रिब का, सब का रब है। और फिर उसके बाद आसमान की तख्लीक़ और फिर उसकी सितारों के साथ उसके सजाए जाने, और फिर सितारों का एक और मकसद कि शैतानों को उनसे रजम किया जाता है, उनको भगाया जाता है। इसका ज़िक्र करने के बाद कुफ़ार की एक हालत का तज़किरा आता है कि इनकी हालत इस कदर तुम्हारे लिए काबिल ताज्जुब है, आप उन पर ताज्जुब करते हैं और वो मजाक उड़ाते हैं। जब उन्हें नसीहत की जाती है, नसीहत नहीं पकड़ते, बल्कि जब उन्हें कोई निशानी दिखाई जाती है, जब आयत सुनाई जाती है, उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो खुला जादू है। जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे क्या फिर से हम ज़िंदा हो जाएंगे? हमारे पहले आबा व अजदाद क्या फिर से लौट आएंगे? कहो कि हाँ,
قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم ينظرون، ایک ہی ڈانٹ پڑے گی اور سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے مارے گئے، یہ تو جزا کا دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، تو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جزا کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور پھر اس دن کا ایک نقشہ بیان ہوتا ہے کہ اہل کفر کی حالت کیا ہوگی اور اہل ایمان کی شان کیا ہوگی۔ پہلے اہل کفر کا ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جو شرک اور کفر پر مصر رہے، اور اسی طرح ان کی تمام اقسام اور ان کے انصار و اعوان کو اکٹھا کرو، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو، من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کر لو اور ان کو جہنم کی راہ دکھا دو۔ پھر فرمایا ان کو ذرا روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اور فرمایا کہ آج تو بالکل وہ ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، کسی سے کہے کہ تم ہمیں گمراہ کرتے رہے، وہ کہیں گے ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، تم خود ہی سرکشی پر اترے ہوئے تھے، اور پھر آخر میں سب مل کر یہی کہیں گے کہ حق بات یہ ہے کہ ہم پر اللہ کا قانون لاگو ہوا اور اب ہمیں اللہ کا عذاب چکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن یہ سارے کے سارے عذاب چکھنے میں مشترک ہوں گے، اور مجرموں سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے ان کے اعمال کے مطابق ہے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ان سے ہم اپنے فضل سے معاملہ کر رہے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے رزق ہے اور پھل اور ان کی عزت ہو رہی ہے، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں، علی سرر متقابلین، اور تختوں میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان پر شراب کے جام لڑھائے جا رہے ہیں، بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید رنگ کی اور پینے والوں کے لیے سرور اور لذت لانے والی، جس سے سر نہیں چکرائے گا اور نہ ہی کوئی بہکے گا۔ اور اس کے بعد حوران جنت کا تذکرہ ہے، اور پھر ایک مجلس کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، پرانے احوال یاد کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، پھر یکا یک ان میں سے بولے گا انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرتے ہو اس سب کچھ کی؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے کیا ہمارا حساب ہوگا؟ پھر کہا جائے گا ذرا جھانک کر دیکھو، وہ جھانک کر دیکھے گا تو جہنم کے درمیان اپنے اس دوست کو دیکھے گا، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، قالت اللہ ان کدت لتردین، اسے پکار کر کہے گا اللہ کی قسم تم تو مجھے بھی لے کر ڈوبنے والے تھے، اگر مجھ پر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی آج تمہارے ساتھ جہنم میں حاضر ہوتا۔ کیا ہم نے مرنا نہیں تھا؟ اور کیا ایک ہی موت تھی؟ اور کیا اس کے بعد عذاب نہیں تھا؟ قرآن فرماتا ہے کہ یہ مقام کہ جہاں یہ آدمی بیٹھا ہے کہ جہنم میں پڑے شخص کو ڈانٹ رہا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بھلا تم خود ہی فیصلہ کرو، یہ مقام بہتر ہے یا وہ زقوم کا درخت جو جہنم کے اندر سے پھوٹے گا اور جس کے خوشے شیاطین کے سروں کی طرح ہیں،
اور اس میں سے وہ کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد گرم پانی اوپر سے پئیں گے، اور پھر سب نے پھر پلٹ کر بھڑکتی ہوئی آگ ہی میں جانا ہے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پر پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، یہ نہیں سوچا کہ یہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان میں سے اکثریت گمراہ تھی، پہلوں کی بھی، اور فرمایا کہ ہم نے ان میں رسول بھیجے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پہلے لوگوں کی طرف بھی رسول بھیجے، اور پھر یہ دیکھو کہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ رسول کامیاب و کامران رہے یا پھر ان کی بات ماننے والے اور ان کو جھٹلانے والے بے نام و نشان ہو کر رہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور فرمایا کہ کس طرح ہم نے اسے اس بڑی تکلیف سے نجات دلائی، اور ہم نے صرف اسی کی اولاد کو باقی رکھا، باقی سب غرقاب ہوئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آئندہ نسلوں میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ رہا۔ سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں سلام کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو وہی پیغام سنایا اور انہیں سمجھایا کہ یہ کن کی عبادت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کیا سمجھا تم نے؟ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو بناتے ہو، یہ بھی سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک تدبیر بھی اختیار کی کہ بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ یہ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، بھاگے ہوئے ان کی طرف آئے کہ یہ کیا ہوا؟ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارا خالق ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ اب ان کے پاس اور تو کوئی بات نہ رہی، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آگ جلا دو اور اس میں اسے پھینک دو۔ انہوں نے جب یہ سازش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگے تو پھر انہوں نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا جانتا ہے کہ میرا والد نبی ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس بات کا آپ کو حکم ہے کر ڈالیں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باپ بیٹا جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پرعزم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دی ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم محسنوں کو ایسا ہی انعام دیتے ہیں۔ یہ تو آزمائش تھی، اور پھر وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کو ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ اس کے فدیے کے طور پر دے دیا۔ اور وترکنا علیہ فی الآخرین، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تذکر آتا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کا، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کے مقابل فرعون اور آل فرعون غرقاب ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صراط مستقیم پر تھے، جو ایک واضح کتاب لیے ہوئے تھے، وہ باقی رہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، رہتی دنیا تک سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، اسی طرح جو ان کے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد حضرت الیاس کا ذکر آتا ہے
اور پھر ان کے بارے میں بھی یہی کہا سلام علی الیاسین، ان پر بھی سلامتی ہے رہتی دنیا تک۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوم جس طرح ہلاک ہوئی، اور یہی بھی بتایا کہ تم اس ہلاک شدہ قوم کی سرزمین سے گزرتے ہو، صبح و شام تمہارا گزر ہوتا ہے، پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس کے بعد نصیحت کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی، حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے اور عذاب الہی سے بچ گئے۔ اور پھر اسی طرح اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جن کے متعلق مشرکین عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں، یہ معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں سبحانہ و تعالی، تو فرمایا کہ وہ تو سب کے سب اللہ کے حضور اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، وہ تو صفیں باندھے ہوئے ہیں، وانا لنحن المسبحون، فرشتے تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک وقت تھا جب یہی قوم تمنا کرتی تھی کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئے تو ہم مانیں، لیکن جب نصیحت آ گئی فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن جب وہ نصیحت آئی تو اب کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ یہ تمام واقعات جو جہاں ذکر ہوئے یہ سب کے سب شاہد ہیں کہ رسولوں کے متعلق تو ہمارا فیصلہ پکا ہو چکا کہ انہی کی مدد ہوگی، ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان کو چھوڑیں، یہ خود بھی عن قریب سب کچھ دیکھ لیں گے۔ کیا ہمارا عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں؟ ہمارا عذاب جب کسی صحن میں اترتا ہے تو پھر ان کی حالت بہت بری ہوتی ہے، اور اس لیے ان سے اعراض کرتے رہیں۔ آپ بھی دیکھیں، وہ بھی عن قریب دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بناتے ہیں، اور سلامتی کا راستہ صرف اور صرف رسولوں کا راستہ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور اول و آخر حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں پر سورہ صافات مکمل ہوتی ہے۔ وباللہ تعالی توفیق۔ سورہ صافات کے بعد سورہ صاد ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد قسم ہے قرآن نصیحت والے کی، اس کے سوا کچھ نہیں کہ کافر غرور میں اور عناد میں مبتلا ہے۔ تو قرآن حکیم ایسا ذکر ہے، ایسی نصیحت ہے کہ جو انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوصف اگر کوئی اس سے شفا نہیں پاتا، اس کے ذریعے نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ غرور اور ضد اور عناد کا شکار ہے۔ ان کی نصیحت کے لیے فرمایا کہ وہ خود ہی دیکھ لیں ان سے پہلے کتنی نسلیں برباد ہو چکیں ان کے راستے پر چل کر، جن کے راستے پر یہ گامزن ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کو کس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک رسول انہیں ڈرانے کے لیے آیا، اور کافر کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے ایک ہی معبود کہہ دیا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور پھر اس کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔
فرمایا کہ کیا ان کے پاس رب کی رحمتوں کے خزانے ہیں؟ وہ عزیز وہاب ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نوازا تو وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ وہاب ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور جس راستے پر یہ چل رہے ہیں ان کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے پہلے بھی کتنے لشکروں کے لشکر شکست کھا چکے۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، لشکروں کے لشکر ان کے کشتوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب کے سب کس وجہ سے ہلاک ہوئے؟ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور عذاب کا کلمہ سچا ہو کر رہا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کہ ایسی چیخ کے کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان کی جلد بازی کا تذکرہ آتا ہے، ان کی طرح طرح کی باتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو چھوڑیے، اصبر علی ما یقولون، اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے کہ کتنے ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور اسے ہم نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ پہاڑ اس کے ساتھ مسخر کر دیے جو اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی پرے باندھ کر ان کے ساتھ ان کی تسبیح و تحلیل میں شریک ہوتے، اور ہم نے ان کی حکومت کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک قصے کا تذکرہ آتا ہے، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ اور انابت کرتے ہوئے رکوع کیا، سجدہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرشوکت اور پرسطوت حکومت کا تذکرہ آتا ہے، اور انہیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت سے نوازا کہ جس کی مثال دوسرے بادشاہوں میں نہیں ملتی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی توبہ اور انابت کا تذکرہ کیا کہ اتنے عظیم بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ سب کے سب اللہ کے حضور جھکنے والے اور اس کی بندگی کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور اس پر پورا اترنے اور پھر بیماری سے شفا پانے کا تذکرہ آیا۔ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کا ذکر آیا، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر آیا، اور فرمایا ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، ہمارے یہ بندے سب کے سب ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والے اور سدا بہار باغات جن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جس میں وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہر قسم کے پھل منگوا رہے ہوں گے۔ اور وعندہم قاصرات الطرف اطراب، نگاہیں نیچی کی ہوئی اور ہم عمر ان کی بیویاں ہوں گی۔ یہ سب کچھ وعدہ ہو رہا ہے کس دن کے لیے؟ لیوم الحساب، اس دن جس دن کا تم انکار کر رہے ہو۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فرمایا اہل تقویٰ کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور جو سرکش ہیں جن کے راستے پر تم چل رہے ہو ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونھا فبئس المہاد، جہنم جس میں یہ داخل ہوں گے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، انہیں کہا جائے گا کہ یہ چکھو، یہ کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنمیوں کے زخموں کا دھون ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی طرح طرح کے عذاب ان کے منتظر ہوں گے۔ اور وہاں کا پھر ایک منظر بھی ذکر کیا گیا، فرمایا کہ وہاں ایک گروہ داخل ہوگا اور وہ کہیں گے لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، یہ
جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، بلکہ وہ کہیں گے بلکہ تم ایسے ہو کہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہ کہے، تم نے ہمارے لیے یہ سبب بنایا، تم نے ہمارے لیے یہ راستہ تراشا، اور ہم بھی تمہارے راستے پر چلتے ہوئے تمہارے ساتھ جہنم میں آ گرے۔ فبئس القرار، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے اللہ جس نے ہمارے لیے یہ آگے سامان کیا اس جہنم کا، اس کو دگنا عذاب کر۔ اور پھر خود ہی پکاریں گے کہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم حقیر جانتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، کیا ہماری نظریں پھر گئی ہیں؟ پھر قرآن نے فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ جو جھگڑا ہے جہنمیوں کا آپس میں، یہ سب کا سب برحق ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں دعوت ایمان دیتے ہیں۔ فرمایا قل انما انا منذر، میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اس واحد القہار کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا وہ رب ہے، وہ عزیز ہے، وہ غفار ہے، اور وہ قیامت جس کا انکار کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو اور وہ واقع ہونے والی ہے، اور تمہارا جو راستہ ہے یہ در حقیقت شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان نے اس وقت جب وہ راندہ درگاہ ہوا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے تو میں انہیں گمراہ کروں گا، اسے مہلت دی گئی تو یہ لوگ اب اسی کے کہے پر آ کر اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو ہمارا وعدہ تو اپنی جگہ پر سچا ہے، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس سے کہا تھا کہ میں جہنم تجھ سے اور تمہاری پیروی کرنے والے لوگوں سے بھروں گا۔ اور سورت کا آخر ان آیات پر ہوتا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں یہ دعوت حق تم تک پہنچانے کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے اجرت کا طالب نہیں، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں خود کو اپنے آپ کو کسی تکلف میں ڈالنے والا ہوں، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یہ جو خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں کچھ دیر بعد تم خود بھی یقینی طور پر جان لو گے۔ یہاں پر سورہ صاد مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے سورہ الزمر۔ سورہ زمر کا آغاز ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور پھر قرآن کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ یہاں ذکر ہوتا ہے، الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو اللہ خالص عبادت قبول فرماتا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، بظاہر دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کی یہ بات جھوٹی ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جو راہ حق سے اختلاف کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں بناتے ہیں اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر توحید کے دلائل بیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر بیان ہوتے ہیں کہ کس طرح اس نے زمین و آسمان بنائے، کس طرح رات کو دن پر دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور کس طرح سورج اور چاند کو اپنے حکم کا اس نے تابع کیا ہوا ہے، اور سب کے سب کس طرح ایک مقررہ راستے پر چل رہے ہیں، اور کس طرح اس نے لوگوں کو پیدا کیا ایک جان سے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا،
اور پھر تمام جانوروں کے اسی طرح جوڑے پیدا کیے، اور پھر اپنی قدرت کا ایک خاص نشان ذکر کیا، فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ وہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک تخلیق کے بعد، ایک مرحلے کے بعد ایک نئی تخلیق میں لاتا ہے، اور وہاں تم 3 اندھیروں میں ہوتے ہو، اور وہ 3 اندھیرے جو لائٹ پروف بھی ہیں، جو شاک پروف بھی ہیں، اور جو ساؤنڈ پروف بھی ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی ہے تمہارا حقیقی رب، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر تم کہاں پھرتے ہو؟ اور پھر آگے واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، وہ تمہاری توحید، تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر رب کے حضور آتا ہے، اور جب اسے ذرا نعمت ملتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر اس کے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، ایسا کرتے رہو، قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، اس راستے پر چلے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے توحید کا بیان فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ اللہ کی مخلصانہ عبادت کروں، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہی حکم ہے کہ سب سے اول مسلمان بنوں، اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے ڈر ہے اگر اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو دردناک عذاب کا شکار ہوں گا، اور کہہ دو کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم جس کی چاہے عبادت کرتے رہو، اور خسارہ پانے والے وہی لوگ ہیں جو خود بھی اور جن کے اہل و عیال بھی جو ان کے راستے پر ہیں، قیامت کے دن خسارہ پائیں گے، اور وہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر وہ آگے ان کا انجام ذکر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ارزانی اور راہ حق پر آنے کی توفیق کا قانون ذکر ہوتا ہے کہ وہ جس کا چاہتا ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، کہ جس پر عذاب کا کلمہ پکا ہو چکا، کیا آپ اسے راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے وہی نور ہدایت کی طرف آتا ہے، اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نہیں آتے اور وہ گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور پھر ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں نازل فرما دیا اور اس کے لیے اتمام حجت کر دی، اور پھر آخر میں مثال بیان فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، تم خود بتاؤ کہ ایک شخص غلام ہے بہت سے لوگوں کا، اس میں وہ حصے دار ہیں، اور ایک شخص ایک ہی کا غلام ہے، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، کہہ دو سب تعریف اللہ کی ہے لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ اور پھر 23ویں پارے کی آخری آیات یہ ہیں کہ انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب کے سب اللہ کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔